آج 23 شعبان ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر غیب سے دولت والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی آج وہ عمل دوں گا کہ جس کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ آج ساتھیوں، دوستوں، بھائیو بہنوں، 23 شعبان ہفتے کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا میں نے وظیفہ پڑھنے کے لیے برسوں سے انتظار کیا۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہفتے کا دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے، اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنے مخلوق کو بے شمار انعامات اور دولت سے نوازتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، اگر کوئی بندہ ویڈیو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے، ترتیب، تعداد میں اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ انشاءاللہ یہ دولت، یہ پیسہ، روپیہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ پر بارش کی طرح برسے گا۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس عمل کو آپ نے آج ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اپنی حاجتوں مرادوں کو اگر پورا کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس عمل کے پڑھنے والا دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز، انشاءاللہ ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے آج تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ آج وہ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ دے نہیں سکتے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو آج 23 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں دوستوں۔ ایسے حالات میں آپ کو کوئی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں کہ کہاں سے یہ آ گئے، پھر پیسے مانگ لیں گے۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان دوستوں، بھائیوں بہنوں، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گر گرا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10 روپے، 10,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، سو بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ عمل آپ کی کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی مراد جو کبھی زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو، ساری زندگی آپ نے وظائف پڑھ لی، اعمال پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، لیکن آج تک کسی عمل سے اگر فائدہ نہ ہوا ہو تو خدا را ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر ابھی اسی عمل کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ دولت کی ایسی طوفانی بارش ہوگی کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف کو میرا چیلنج ہے، ساری زندگی تم نے وظائف تسبیحات پڑھ لی دوستو، لیکن آج تک کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر ایک پائی کا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج 23 شعبان ہفتے کے دن گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ جانا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دیکھ لے، اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا، پورا محلہ حیران رہ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔
ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کی طاقت، اس عمل کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یقین کریں آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ لیکن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل کے کمالات، معجزات اتنے ہیں کہ اگر کوئی روڈ پر آج 23 شعبان ہفتے کے دن فقیر بھی یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آج آپ ساتھیوں، دوستوں، روڈ پر کھڑے ہوئے ہو، کوئی سہارا نہیں، بالکل ہاتھ خالی ہے، جیب خالی ہے، ہر طرف سے کنگالی ہے، مایوسی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، آج اس عمل کو 3 بار پڑھتے ہی ایسا معجزہ ہوگا، ایسی دولت کی بارش ہوگی کہ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے اللہ کے سامنے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ نے ہاتھ پھیلا کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا آپ کی دولت کا تماشا آج دیکھے گی۔ آج جو جوان میری بہنیں ہیں جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بہترین نوکریوں کے لیے وظیفہ آج پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول ہو جائے گا، رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی رزق کو دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں دوستوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، دوستو، بھائیو، بہنوں، آج جب آپ کے ملک میں 23 شعبان ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ دوستو، آپ دکان پر ہیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں دل کرے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ 23 شعبان ہفتے کا دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے توجہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے دوستو؟ آج 23 شعبان ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا دوستو۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجات کی نیت کرنی ہے، جو بھی چاہیے۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج ہر وہ بندہ جو لاچار ہے، مایوس ہے، ڈپریشن میں ہے، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اور اگر کوئی فقیر بھی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا تو میرا رب فقیری سے بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے اپنے تمام مقصد کی آج نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔
اور جس کام کے شروع میں تاؤس تسمیہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تاؤس تسمیہ بھی پڑھ لیا، تب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضے رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، وہ وظیفہ اللہ کے ایک بڑے ہی پیارے نام یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، کوئی کہتا ہے یا رزاقو کو، میری بات پہلے سمجھے دوستو، بات کو سمجھیے گا۔ کوئی کہتا ہے یا رزاقو پڑھ، اس طرح پڑھ، اس ترتیب سے پڑھ، تیرے کام ہو جائیں گے، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے دل کا کلیجے کا ٹکڑا، یعنی کہ اپنے دل کا حقیقی راز،